اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، یعنی کچھ دنوں کے بعد یہ سال ہم سے رخصت ہو جائے گا اور نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوگا۔ اس موقع پر کچھ باتیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ ایک تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کی معلومات رکھنا، اور دوسری جو ایام گزر گئے، جو مہینے گزر گئے وہ ہم واپس نہیں آ سکتے، اور آدمی کی زندگی کے جتنے سال گزر گئے اب وہ ایام اور وہ سال اس کی زندگی کے اندر واپس نہیں آ سکتے۔ اس کے بارے میں تجزیہ کرنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا یہ کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ دنیا کے اندر جو آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کامیاب تاجر وہ شمار کیا جاتا ہے جو اپنی تجارت کا حساب کتاب کرتا رہے۔ جب سال گزرے تو اس سال کے گزرنے کے بعد اپنی تجارت کا حساب کتاب کریں، جو پونجی تھی اس پونجی کے اوپر کتنا نفع حاصل کیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس پونجی تھی جس کو ہم نے تجارت کے اندر لگایا تھا وہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، نفع تو دور کی بات رہی۔ جب آدمی تجزیہ کرتا ہے تو اس کے لیے آگے کے راستے آسان ہوتے ہیں اور وہ شخص ترقی کی منزل طے کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حساب کتاب نہیں کرتا اور اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا اور سال پر سال ویسے ہی گزرتے جاتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو تاجر اپنی پونجی تجارت کے اندر لگائے بیٹھا تھا اس امید اور آس کے اوپر کہ اس تجارت سے نفع حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہم فلاں کام کریں گے، اس تاجر کی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے، اس کی اپنی پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے، دوسرے کے مال کو وہ اپنا سمجھ کر کھانے لگتا ہے، پھر دوسروں کا وہ قرض دوسروں کا مقروض بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ افسوس کرتا ہے۔ لیکن مقروض ہونے کے بعد جب وہ افسوس کرتا ہے تو وہ افسوس اس کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزر جانے کے بعد اس نے حساب کتاب کیا ہے، لہذا اب تلافی کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی ایک پونجی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے
ایک برف بیچنے والے سے عبرت حاصل کی کہ وہ آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگوں، برف پگھل رہی ہے، تم اس کو خرید لو، تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے وہ برف پگھلتی رہتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے ہی ہماری اپنی زندگی ہے، روزانہ کے اعتبار سے وہ برف کے مانند پگھلتی رہتی ہے، گھل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ زندگی ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ اس زندگی کو کام میں لگا لو، اس کے اوقات کی حفاظت کر لو، اس کو اپنے کام کے اندر خرچ کر لو۔ ہم ہیں کہ غفلت کے اندر اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جیسے برف رکھی رکھی پگھل جاتی ہے اور پانی کی شکل کے اندر بہہ کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اگر کیچڑ بن جائے، اسی طریقے سے ہماری زندگی برف کے مانند پگھل رہی ہے، پگھلنے کے ساتھ ساتھ خود بھی ضائع ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں عمر عطا فرمایا تھا 1442 ہجری، یہ پورا سال ہم پر آیا اور لگ بھگ گزر گیا۔ آج بڑا المیہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مہینوں کی تاریخ کا علم ہمیں نہیں ہوتا۔ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے، شاید کچھ لوگ ہوں جو بتا پائیں کہ یہ اتنی ہجری چل رہی ہے، ورنہ عام طور سے کہیں گے کہ معلوم نہیں کتنی ہجری چل رہی ہے۔ یہ ہماری اپنی بے حسی ہے۔ یہ سوچئے کہ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے جس کو اسلام کا شعار بنا دیا گیا ہے۔ ہجرت کے آغاز سے اسلام کی تاریخ اسلام کی ایک تاریخ وابستہ ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھنے کی ہے کہ یہ ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مختلف ممالک کی طرف سے، گورنروں کی طرف سے خط آتا رہتا تھا۔ ایک خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، اس کے اندر مہینہ لکھا ہوا تھا شعبان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے؟ کیا یہ خط اس شعبان کا ہے یا پچھلے شعبان کا ہے؟ اس کے اندر شک پیدا ہو گیا، تعین نہیں ہو رہی ہے کہ یہ خط کب کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا گیا اور ان سے رائے لی گئی، مشورہ کیا گیا کہ کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ اس کے اندر تعین ہو جائے۔ تو اس مشورے کے اندر مختلف طرح کی رائے قائم کی گئی، اور یہ ہوا کہ کسی یادگار چیز کو بنیاد بنا کر تاریخ کا تعین کیا جائے۔ کسی کی رائے تھی کہ ولادت کے سال کو، کسی کی رائے تھی کہ وفات کے سال کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہجرت کے واقعہ کو تاریخ بنایا جائے اور اس کے اعتبار سے تاریخ کا اور سال کا تعین کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا، اور باتفاق رائے یہ طے ہو گیا کہ سال کی تعین یہ ہجری کے آغاز سے ہوگا۔ چنانچہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ ہجری کا آغاز ہوا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ جو ہر سال محرم کے مہینے کے آنے کے وقت ایک تاریخ کی یاد دلاتی ہے کہ جب مظلوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ جیسی سرزمین جب ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تو وہ اپنی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر، اپنے مال، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اور اقربا، اپنی جائیداد، ساری چیزوں کو چھوڑ کر تنہا مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ یادگار کے طور پر یہ ہجری کا آغاز کیا گیا اور ہجری سے اس کی تائید کی گئی۔ پھر یہ ہوا
کہ ہجری کے واقعہ سے سال کی تعین ہوگی، لیکن کس مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوگا؟ اسلامی مہینے کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے گا؟ زمانے جاہلیت کے اندر بھی عربوں کے اندر یہ مہینے تھے، محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ذی القعدہ، یہ سارے مہینے جو 12 مہینے اسلامی مہینے ہیں، یہ سارے کے سارے مہینے زمانے جاہلیت کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، منہا اربعۃ حرم، سال کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے تھے، اور وہ زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے تھے، محرم، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے شمار کیے جاتے تھے۔ یعنی ان مہینوں کے اندر وہ بھی احترام کرتے تھے، اگر لڑائی اور جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس کو موقوف کر دیتے تھے، اور لڑنا بھی، حملہ کرنا بھی ان مہینوں کے اندر وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہی مہینے عربوں کے اندر چلے آ رہے تھے، تو وہ مہینے اس کے اندر بھی باقی رہے، اور اسی ترتیب کے اوپر جو زمانے عربوں کے اندر دستور تھا، محرم الحرام کے مہینے سے سال کے آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے سے جو دستور تھا اس کے مطابق یہی محرم کے ذریعے سے باتفاق رائے یہ بات طے ہوئی کہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ قضیہ اور یہ اہم معاملہ حل کر لیا گیا، اور سال کی تعین ہجرت کے واقعے سے ہجری کے ذریعے ہوئی، اور پہلا مہینہ یہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہوا، اور ذی الحجہ کے اوپر حج کے اعمال کی تکمیل ہوتی تھی۔ عربوں کے زمانے کے اندر بھی ذی الحجہ کے بعد محرم آتا تھا، اسی بنیاد پر یہاں پر بھی ذی الحجہ آخری مہینہ اور محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس تاریخ کو مسلمانوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی نئی نسل ان عربی مہینوں کے نام سے ناواقف ہے۔ اگر کہا جائے تو کچھ مہینے وہ شمار کراتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رک جاتے ہیں۔ حالانکہ دینیات کے اندر اسلامی تعلیمات جو پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر یا اسکول کے اندر، اس کے اندر ان کے نام شمار کرائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کون سا مہینہ انگریزی چل رہا ہے، اس کی آج کتنی تاریخ ہے، آج کے اس مہینے کے اندر ہم اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں کہ چاند کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے۔ آج کل یہ چیزیں بہت آسان ہیں، اب تو کیلنڈر بھی انگریزی مہینوں کے اعتبار سے اور اس کے اوپر چاند کی بھی تاریخ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف ذرائع کے ذریعے سے روزانہ کے اسلامی پیغامات آتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے جس کا ترجمہ پیش کر دیا جاتا ہے، آدمی اس کو واٹس ایپ کے اوپر یا کسی اور ذریعے سے اس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر انگریزی تاریخ، اس کا دن اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مہینہ، تاریخ اور سن، ساری چیزیں اس پر موجود ہوتی ہیں۔ تھوڑا آدمی دھیان دے تو وہ چیز بھی اس کے ذہن کے اندر مستحضر ہو جائے گی، تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ الغرض یہ سال کا آخری مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے چل رہا ہے، یہ ہمیں کچھ پیغام دے کے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کے اندر حج کی تکمیل ہوتی ہے، آدمی ایک اہم عمل قربانی کے عمل کو انجام دیتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کو اور ایمان والے کو یہ قربانی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا کرتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کا جینا، اس کا مرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ جب اللہ کی ہیں تو جب ہمارے اوپر تقاضا آئے گا، ہم اپنی جان اور مال کو دین کے لیے وقف کر دیں گے، دین کے لیے لگا دیں گے۔ یہ مہینہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم جانوروں کی شکل کے اندر قربان کر کے اس بات کو
کا پیغام اور اس بات کا میسج بھی دیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، بس یہ چیز مہینہ رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز باقی رہنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سال کے جو ایام گزر گئے، ہم نے ان ایام کے اندر کیا کیا اور کیا پایا، کیا کھویا۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہماری زندگی کے 1 سال کم ہو گئے، ہم نے اس 1 سال کے اندر کون سے کام ایسے کیے ہیں جن سے ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوئی، اور کون سے کام ایسے کیے ہیں جن سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر غور کرے گا تو آج کے اس دور کے اندر ہمارے اوقات لہو و لعب کے اندر گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی کتنی اہمیت ارشاد فرمائی اور زندگی کی کتنی اہمیت ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب حشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک پسینے کے عالم کے اندر شرابور ہوگا، اللہ کے حضور بندہ کی پیشی ہوگی، اور ہر ایک سے اس وقت 5 سوالات کیے جائیں گے۔ جب تک ان 5 سوالات کا جواب نہیں دے دے گا، اس وقت تک بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے ٹل بھی نہیں سکتے۔ اس کے اندر جو چیزیں آدمی سے پوچھی جائیں گی، ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق، زیادہ تر چیزوں کا تعلق اس کے وقت سے ہے۔ ان عمری فیما افنا، عمر کو کس چیز کے اندر فنا کیا، عمر کو کس چیز کے اندر خرچ کیا۔ وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کے ایام کو کن چیزوں کے اندر پرانا کیا، جوانی کے ایام کو کن چیزوں کے اندر خرچ کیا۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے سوالات فرمائیں گے، اور جب تک بندہ ان چیزوں کے سوالات کا جواب نہیں دے لے گا، معقول اس وقت تک اس کے قدم اللہ کے حضور سے ٹل نہیں سکے گا۔ سوچئے، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر سر کو جھکا کر غور کیجئے کہ اور اس بات کا استحضار کیجئے، گویا حشر کا میدان قائم ہو گیا، پسینے کے اندر ہم شرابور ہیں، اللہ کے حضور ہماری پیشی ہو گئی، اب ہم سے ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ جب وہاں پر بندہ کسی چیز کی معذرت کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو دنیا کے اندر اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، حالانکہ تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والے بھی آئے تھے، اس کے باوجود تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ آج ہم اس کے لیے اپنے وقت کو کتنا خالی کرتے ہیں؟ کبھی ہم بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم سے ہماری پیشی ہوگی، وہاں پر ہم سے یہ سوالات کیے جائیں گے، اس وقت دنیا کی لفاظی کام نہیں دے گی، وہاں پر انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا، اللہ رب العزت اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ وہ اعضاء و جوارح جس کے ذریعے سے انسان نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہوگا، وہاں پر وہ جواب دیں گے۔ چنانچہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بائیں ران انسان کی جواب دے گی کہ اس سے کیا گناہ کیا گیا تھا، جس زمین کے اوپر گناہ کیا تھا وہ زمین وہاں پر بول اٹھے گی، کوئی چیز وہاں پر چھپی نہیں رہے گی، سب چیز عیاں اور ظاہر کر دی جائے گی۔ ہم وہاں پر پشیمان اور شرمندہ ہوں گے، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر جب بڑے مجمع کے اندر تھوڑا شرمندہ ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، اور اس شرمندگی کی وجہ سے آدمی یہ گوارا کرتا ہے کہ کاش کہ زمین پھٹ جائے، ہم زمین کے اندر سما جائے۔ حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں پر جب ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ ذرا ہم اپنے سر کو جھکا کر اس کے بارے میں غور کریں اور سوچیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ آدمی لایعنی چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کا اسلام اچھا ہوگا۔ جو شخص لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، آج ہم اس حدیث کے پیش نظر
اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے کتنے اوقات اللہ کی مرضیات کے اندر خرچ ہوئے، کتنے اوقات گناہوں کے اندر خرچ ہوئے، کتنے اوقات لایعنی چیزوں کے اندر خرچ ہوئے۔ جب آدمی اپنے اوقات کا حساب کرے گا تو ایسے شخص کو حدیث کے اندر کیس کہا گیا، عقل مند کہا گیا، اور جو شخص ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا ہے، ایسے آدمی کو حدیث کے اندر بے وقوف کہا گیا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے وقت کی، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد چیزوں کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر لمبی لمبی آرزو اور تمنائیں باندھے اور اللہ سے اس بات کی امید لگائے رہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا، کیا پایا اور کیا کھویا، ہر آدمی سے اس کے بارے میں مرنے کے بعد سوال کیا جائے گا۔ کوئی کسی کے بارے میں اس دن کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اپنا اپنا محاسبہ ہوگا، ہر ایک اپنے بارے میں فکر کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ اس سال ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا۔ اگر اچھا کیا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو شخص یہ پائے کہ ہم نے اس سال میں اچھے کام کیے تو وہ اللہ کی حمد کرے، اور فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص اس کے علاوہ پائے تو یہ اس کے اندر اس کا قصور ہے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اس کے علاوہ کسی کو ملامت کرنے کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ الغرض یہ سال جو جا رہا ہے ہمیں اس بات کا پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ہم اپنے بارے میں محاسبہ کریں۔ آئندہ جو سال آ رہا ہے وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ جیسی غفلت کے اندر وقت گزر گیا، اب اس غفلت سے ہم باز آئیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نامعلوم اگلے سال پورے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، اس لیے اس سال کے اندر اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے کا عہد و پیمان کریں اور یہ ارادہ کریں، پختہ عزم کریں کہ ہم اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔